بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے اس پورے مذاکراتی عمل پر تین طرح کے تجزیے، تبصرے اور رپورٹنگ ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ ایک طبقہ پاکستان میں دنیا بھر میں اوور ایکسائٹڈ ہے، ایک طبقہ ریئلسٹک ہے، آپٹمسٹک ہے، پر امید ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلے گا، اور ایک تیسری ایکسٹریم ہے جو مکمل طور پر مایوس ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ صرف آپٹکس ہیں، ٹوپی ڈرامہ ہے، پریکٹیکلی اس میں سے کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ اب اس پورے مذاکراتی عمل میں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ امریکہ کے حق میں ہوگا، امریکہ صحیح ہو یا غلط ہو، امریکہ کی ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا ایران کی، پاکستان کی، دنیا کی مجبوری ہے، تمام تر گراؤنڈ ریالٹیز امریکہ کے خلاف ہونے کے باوجود۔ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایران بھی تمام تر برتری کے باوجود، تمام تر طاقت کے باوجود، گراؤنڈ ریالٹیز اپنے حق میں ہونے کے باوجود ایران درمیان کا راستہ نکالے اور امریکہ کے ساتھ، یا امریکہ کو ایک سیف پیسج دے۔ یہ ایران کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے پاکستان کے اندر، جسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایران کا کیا بنے گا، امریکہ کا کیا بنے گا، یہ جنگ کیسے کنکلوڈ ہوگی اور اس میں کس کو کیا ملے گا۔ وہ صرف اس بات پہ ایکسائٹڈ ہے کہ پاکستان زندہ ہو گیا ہے، پاکستان لائم لائٹ میں آ گیا، پاکستان کا فیلڈ مارشل چھا گیا، پاکستان کا پرائم منسٹر اس نے جناب کشمیر فتح کر لی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے جو صرف پاکستان کی لینس سے ہی اس پورے سینیریو کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو تین طبقات ہیں، ایکسائٹڈ، اوور ایکسائٹڈ اور ڈپریس لوگ یا ایک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ، یہ تین ایکسٹریمز آپ کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مگر بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کی۔ جے ڈی وینس کل لیڈ کریں گے امریکی وفد کو، عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر یہ لیڈ کریں گے ایران کو، اور بات ہوگی جنگ بندی معاہدے سے آگے بڑھ کر ایک مستقل جنگ کے خاتمے کے لیے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ جنگ ہو کیوں رہی ہے؟ اس جنگ کے جو اہداف ہمیں بتائے جا رہے ہیں، کیا واقعی یہ وہی ٹارگٹس ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، حقیقت بھی وہی ہے؟ کیونکہ اگر مسئلہ، کیونکہ ہمیں پہلے کیا بتایا، ہمیں پہلے بتایا گیا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس حوالے سے تو امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ ایران نے ایک جوہری معاہدہ کیا تھا جس میں P5 ممالک شامل تھے گارنٹر کے طور پر، ثالث کے طور پر، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اس معاہدے کو یکسر ختم کر دیا اور معاہدے کو توڑ دیا۔ تو اگر آج آپ ایک نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایک نیا معاہدہ کر بھی لیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو امریکہ اس معاہدے کا پاس کرے گا؟ جس نے ماضی کی کسی معاہدے کا پاس نہیں کیا وہ اب کیسے کرے گا؟ جو ماضی کی، یعنی کسی نے کن پٹی پہ پستول تو نہیں رکھی تھی اوباما صاحب کے، اور اس وقت بھی امریکی جو تھے وہ اپنے ملک سے اتنے ہی لائل تھے، انہیں اتنا ہی دنیا کا درد تھا، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو توڑا اور دنیا خاموش رہی۔ اس کے بعد نیوکلیر پروگرام سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو بتایا گیا کہ جو ایرانی رجیم ہے یہ دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وہ رجیم، اس کے ایک ایک کر کے بندوں کو مار دیا گیا، خامنئی صاحب شہید ہو گئے، علی لاریجانی جیسے لوگ، ملٹری قیادت، بہت کچھ ہوا ایران کے ساتھ۔ کبھی کہا گیا کہ ایک نئی رجیم آ گئی ہے، کبھی کہا گیا کہ وہ سوچ موجود ہے، مگر تاثر یہ ملتا ہے کہ رجیم بھی اصل ہدف نہیں تھا۔ نہ نیوکلیر پروگرام امریکہ کا ہدف تھا، نہ رجیم امریکہ کا ہدف اور ٹارگٹ تھی۔ پھر ایک تیسری بات ہمیں سننے کو ملی اور وہ ایران کے تیل کے ذخائر تھے،
اور کبھی یہ خواب دیکھا گیا کہ خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، کبھی ہمیں آبنہ ہرمس ایک جو ٹریڈ روٹ ہے دنیا کی 20% اکانومی کا، اس کے کنٹرول کر کے اس پہ سے بھتہ وصول کرنے کی سوچیں ہمیں دکھائی دی۔ تو ہمیں ایک ایک کر کے مختلف اہداف دکھائی دیے، لیکن ہمیں کوئی اصولی پریکٹیکل بیسک نقطہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکچول میں مسئلہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، مسئلہ ایرانی رجیم کی تبدیلی کا ہے، مسئلہ ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا ہے، مسئلہ اس آبنہ ہرمس کے ٹریڈ روٹ کو فتح کرنے کا ہے۔ ایکچول میں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ایران کے وجود کے ساتھ ہے۔ یہ سب چیزیں سمٹمز ہیں۔ اصل بیماری امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایران کا وجود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک انارکی ہو، ایران کے ٹکڑے کیے جائیں، ایران کو تقسیم کیا جائے، اس کی طاقت کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہیں بخار چڑھتا ہے۔ ہر سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ ایک اٹیک کرتے ہیں، پھر دوسرا اٹیک کرتے ہیں، لیکن جب انہیں ریزسٹنس ملتی ہے، انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ ڈیلیں تلاش کرتے ہیں، پھر وہ معاہدوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاہدے ہیں، یہ واپسی کا ایک راستہ رکھا ہے امریکہ نے ہمیشہ سے کہ جنگ چھیڑ دو، اگر تو آپ کا پلہ بھاری ہے پھر تو انہیں امن کی کوئی بھی قیمت انہیں نہیں روک سکتی۔ وہ اپنے ٹارگٹس کو انہیں ملیہ میٹ کرنا پڑے، پوری دنیا کو ملیہ میٹ کریں گے، لیکن اگر انہیں کٹ پڑ جائے، جیسے انہیں اس جنگ میں ایک سرپرائز دیا ایران نے اور بڑی بھاری قیمت اور بڑا بھاری نقصان ایران نے پہنچایا، امریکہ کا سپر پاور کا امیج تباہ کر دیا، ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا، دنیا کا کوئی ملک امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو کر ایران سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو فوری طور پر وہ بھیگی بلی بن کے انہوں نے ٹیبل ٹاک کی طرف آگے، جو کل تک ٹیبل کو لاتے مار کے میدان جنگ میں جا رہے تھے، آج وہ میدان جنگ میں کٹ کھا کے ٹیبل پر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹیبل پر آنے کا عمل ہے، یعنی جب دل کرے وہ جنگ کا میدان گرم کر لیں، جب دل کرے وہ ٹیبل کے اوپر واپس آ جائیں، تو یہ جو پالیٹکس ہے امریکہ کی، اس کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام آباد کے اندر اگر طے ہوگا تو اس کی کوئی پاسداری ہوگی، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا۔ وہ صرف ایک وقتی طور پر اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک پورا ایک ڈرامہ، اسکرپٹڈ ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے۔ اب ایران نے بہت کچھ کمپرومائز کیا ہے، کچھ ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ایران نے میدان جنگ میں جیتی ہے، وہ اس ڈپلومیٹک سچویشن کے اندر ایران لوز کر دے گا۔ اب وہ لوز کیا کرے گا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ہمیں جنگ بندی نہیں چاہیے، جنگ کا خاتمہ چاہیے۔ الٹیمیٹلی ہوا وہی جو امریکہ نے چاہا کہ جنگ بندی کروائی اور ایران کو سلانے کی کوشش کی، اپنی نئی جنگی منصوبہ بندی کا آغاز کیا اور ٹائم گین کیا۔ اس کا فائدہ امریکہ کو ہوا، مگر دوسری طرف آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آبنہ ہرمس، ایران کی سٹرینتھ اس وقت سب سے بڑی یہ تھی کہ اس نے آبنہ ہرمز کو کنٹرول کیا ہوا تھا، مگر اس جنگ بندی کی خاطر آبنہ ہرمز کو بھی کھولنا پڑ گیا، اور کھولا اس طریقے سے ہے، نہ کھلی ہے نہ بند ہے، ٹریفک چل بھی رہی ہے اور چل بھی کچھ نہیں رہا۔ لیکن یہ بھی ایران کے اگینسٹ لوگ سمجھتے ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں کہ انہیں آبنہ ہرمز کو آخری وقت تک کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ امریکہ کے اندر اتنی طاقت و جرت نہیں تھی، اور امریکہ کو کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑا آبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے، ایران نے خود اس آبنہ ہرمز کو کھول دیا۔ اب امریکہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ایران تو ڈے ون سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام چلانا ہی نہیں، ہم تو کنٹینیو ہی نہیں کرنا چاہتے، مگر کیا امریکہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لے گا؟ وہ نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ بیلسٹک میزائلز کی رینج سے بھی دستبردار ہو جائے گا؟ کیا ایران جو خطے کے اندر ایران کے اتحادی ہیں، حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں، کیا ایران ان کی حمایت سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا؟
اور جو ڈیمانڈز ایران کر رہا ہے پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے، معاوضے کے حوالے سے، کیا وہ ایکسیپٹنس ہوگی؟ تو یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی پاکستان کے نیریٹو اور پرسپیکٹو سے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے، یا تو ہم ساتویں آسمان پر ہوتے ہیں یا بالکل زمین کے نیچے ہوتے ہیں، آپ کو بیلنس کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، یا تو ہم بہت آپٹمسٹک ہیں، بہت ہی زیادہ ہم ایکسائٹڈ ہیں، یا ہم بہت ہی زیادہ مایوس ہیں، ڈپریس ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم سچویشنز کے اندر ہم کیسے ڈیل کریں، ہینڈل کریں۔ اب یہ سچویشن ہے، ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعریف اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، ہمیں صرف اس بات کی خوشی ہے کہ یار اسلام آباد کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، کریڈٹ بھی لینا چاہیے، سفارتی کامیابی بھی ہے۔ مگر اس سفارتی کامیابی کو صرف بھارت کی لینس سے دیکھنے کی ہمیں ایک بیماری پڑ گئی ہے۔ یار بھارتی کتنے پاگل ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر، یہ سارے مناظر کو کیپچر کر کے ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ یار دنیا ہمارے بارے میں کیا گفتگو کر رہی ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو، ہم زیادہ ایویلویٹ اسیسمنٹ اور ججمنٹ ہماری ان کی لینس سے ہوتی ہے، ہم کبھی اپنے ٹارگٹس اور گولز کی ہم بات نہیں کرتے۔ یعنی کہ میں اس وجہ سے یہ کہنا بھئی بھارت کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ جو رول پاکستان کو ملا ہے اس رول کو شارٹ ٹرم ہم کیسے گیج کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم میں کیا کر رہے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ اگلے ایک ہفتے میں جنگ بندی ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ ایشو ڈیفیوز ہو جاتا ہے، واٹ نیکسٹ؟ آپ کہاں ہوں گے اس مسئلے کے حل کے بعد؟ آپ کہاں کھڑے ہوں گے اس مسئلے کے حل کے بعد؟ آپ کی ڈپلومیٹک پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کے جو ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں وہ ہیں کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بھی فیکٹری ہیں، اس ملک میں بھی ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے، ایران آپ کا ہمسایہ ہے، پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ پر افیکٹ آتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا آپ کل کو آواز اٹھائیں گے بھارت کے خلاف تو دنیا آپ کی بات سنے گی؟ کیا آپ کشمیر کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ گین حاصل کر لیں گے، کوئی پریشر بلڈ کر لیں گے؟ اگر آپ کے کور ایشوز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، چاہے وہ کشمیر کی صورت میں، افغانستان کی صورت میں ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا ریلیف، یعنی اچیومنٹ کیا ہے، کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، امریکی صدر آپ کا لاڈلا ہے یا آپ ان کے لاڈلے، لیکن اس لاڈلے پن کا اس پاکستان کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے؟ اب یہ جو ثالثی ہے اس پر سارا کریڈٹ عاصم منیر صاحب کا، سارا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا، گیت گائیں بالکل گائیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ رول آپ نے لیا ہے یا آپ کو دیا گیا ہے؟ یعنی یہ جو ڈرامے میں اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا، یہ آپ نے اپنا اسکرپٹ خود تحریر کیا ہے، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کر رہے، یہ آپ سے کروایا جا رہا ہے، اور کروانا ان کی مجبوری ہے، اور آپ اس رول میں، اس ایکٹنگ کے رول میں آپ بڑے فٹ بیٹھتے ہیں کہ آپ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بنیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جس نے اسکرپٹ لکھا ہے، جس نے آپ کو یہ رول دیا ہے، آپ کس قیمت پر یہ ایکٹنگ کا کام آپ کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آج قوم کو پتہ لگنا چاہیے نا کہ آپ پوری دنیا میں انوکھے ہیں، جس نے امریکی صدر کی خوشامد کی انتہائیں کر دی، جس نے دنیا کا امن تباہ کرنے والے کو نوبل پیس پرائز ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کر دیے۔ آپ کی یہی وہ گریٹ سولجر جو عاصم منیر صاحب کی وہ تعریفیں کرتا بھی کیوں نہ کرے، جب آپ ان کو ریئر ارتھ منرلز کے ریسورسز دینے کی بات کریں گے تو انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ ان کو کرپٹو کرنسی کی باتیں سنائیں گے، جب آپ پاکستان کے ایسٹس وہ ٹرمپ کے خاندان کو دینے کی اور تجارتی ڈیلز کرنے کی باتیں آپ کریں گے تو ان کو کیوں اپنے مفاد کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی؟ تو یہ بھی تو دیکھیں کہ جس قیمت پر آپ کام کر رہے ہیں، جس قیمت پر آپ نے یہ رول حاصل کیا ہے، وہ دنیا میں کوئی وہ کام شاید نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو خوشامد، چاپلوسی، چلاکی، ہوشیاری یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں ہم دے سکتے ہیں، بٹ سٹل ڈپلومیٹکلی خبروں میں آنا، ڈسکشن کے اندر آنا، اور پھر یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے
اس میں پاکستان کا اپنا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی لوگوں کی بے وقوفیاں، ان کی حماقتیں، ان کا تکبر و غرور اس نے پاکستان کو بینیفٹ پہنچایا. یعنی پہلے مودی مروا گیا اور پاکستان کی گڈی چڑھ گئی، اور اب یہاں نیتن یاہو نے ٹرمپ کو مروا دیا اور پھر پاکستان کی گڈی چڑھ گئی. تو ہم اپنی وجہ سے کوئی خاص ہم نے کو کامیابی نہیں سمیٹی، وہ قدرت نے کچھ ایسا روڈ میپ ہمارے لیے ڈیزائن کر دیا کہ ہم نے لوگوں کی غلطیوں سے بینیفٹ اٹھایا، لوگوں کے کرائسس سے ہم نے اپرچونٹی تلاش کی ہے. بٹ سٹل میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یار بالکل سب چیزیں بیکار ہیں، ڈیڈ ہیں، لوز اینڈ کے اوپر ہیں. اگین سٹل تین طرح کے آپ کو ایکسپیرینسز ملیں گے. کچھ ایکسائٹڈ ہیں، کچھ ریئلسٹک ہیں، کچھ اوور ایکسائٹڈ ہیں، اور کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ایکچوئل کے اندر یہ کیفیت کیوں ہے اور اس سے کیا برآمد ہوگا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.